درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے توحید بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. بات توجہ سے سنیں. ایک آدمی کے پاس کلمہ تو ہے، توحید تو ہے، اعمال صالحہ بھی ہے. توحید بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے ایسے آدمی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے؟ فرمایا جنت اس کے انتظار میں ہے. توجہ کریں. ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا بندہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو توحید بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. جنت اس کے انتظار میں. دوسرا بندہ ایسا ہے، کلمہ تو ہے، اعمال صالحہ نہیں. یاد کرنا، کلمہ تو ہے، اعمال صالحہ نہیں. کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ ہے، توحید پر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، عقیدہ توحید کا ہے، لیکن اعمال نہیں ہے. اعمال صالحہ کہہ دو نا، اعمال صالحہ نہیں ہے. یہ آدمی جنت میں تو پہنچے گا، جنت میں تو پہنچے گا، لیکن تکالیف آنے کے بعد، گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کیونکہ جنت میں پاک صاف آدمی جائیں گے. اب یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر سمجھا نہیں، گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے. جو گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے. اب نجاست کو دھونے کے لیے ہم اس کو تعبیر کر رہے ہیں کہ سزا سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نجاست کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ گناہوں پہ نجاست، گناہوں کی اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے. توحید تو ہے اس کے دل میں توحید تو ہے، لیکن گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے. نجاست کو دھونے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں سزا. اس کو سزا مل رہی ہے گناہوں کی. نجاست کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اب جب اس کی سزا پوری ہوگی، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنے لوگ ہو گئے؟ آپ بات کریں گے تو میں بھی بات کروں گا. پہلا شخص وہ جس کے پاس توحید بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، جنت اس کے انتظار میں. سارے کہہ دو سبحان اللہ. جنت اس کے انتظار میں. دوسرا بندہ وہ ہے جو کلمہ تو ہے، توحید تو ہے، لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے. اعمال نہیں ہے. یہ اس کی جنت میں داخلہ تو ہوگی، جنت میں تو داخل ہوگا، لیکن اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل. جنت میں تو داخلہ ہوگی اس کی، جنت میں تو پہنچے گا، لیکن گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے. نجاست کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اب وہ اس کی سزا جب پوری ہوگی جنت میں داخل ہوگا. کتنے شخص ہو گئے کر صاحب؟ 2. تیسرا شخص، ایک شخص ایسا ہے کلمہ نہیں ہے لیکن عمل اچھے ہیں. سمجھنے کی بات ہے. کلمہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، لیکن ایسا بندہ ہے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو رہا ہے.
بیوہ عورتوں کی خدمت کر رہا ہے، یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے شفقت کا، کسی کے ساتھ مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بھائی نیک عمل کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، لیکن توحید نہیں ہے، جو نا توحید نہیں ہے، اس کو جنت میں داخلہ محال اور مشکل، جو جنت میں داخلہ محال اور مشکل ہے، کیوں بھائی؟ توحید جو نہیں ہے، چاہے کہ نیک عمل کر رہا ہے، دنیا میں نیک عمل کرے گا، اس کو دنیا میں صلہ ملے گا، اس کو اجر ملے گا، دنیا میں کوئی مصیبت آنی تھی، مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، برائی نہیں کر رہا کسی کے ساتھ، دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں عزیزو، نیک اعمال چونکہ اس نے کیے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا، باقی چونکہ اس کے دل میں توحید نہیں ہے، اس کی جنت میں داخلہ محال اور مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 قسم کے لوگ۔ میں دوبارہ کیا عرض کرتا ہوں، ایک ایسا بندہ ہے بھئی توحید بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جنت اس کے انتظار میں ہے۔ دوسرا وہ بندہ توحید تو ہے، اعمال نہیں ہے، جنت میں تو داخلہ ملے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد، سزا جب کاٹے گا پھر پہنچے گا۔ تیسرا اور آخری، توحید نہیں ہے، توحید نہیں ہے، توحید پر عقیدہ نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، توحید پر عقیدہ نہیں، لیکن عمل اچھے کر رہا ہے، لیکن اعمال اچھے کر رہا ہے، اس کی جنت میں داخلہ محال اور مشکل ہے۔ یہاں تک بات سمجھی؟ اب آگے سمجھے، اس کی مثالیں سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا شخص ہے جو سفر پہ جا رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اس کو جانا ہے لاہور، جانا ہے، ٹکٹ ہے لاہور کی، لیکن ایسی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے جو کوٹا جا رہی ہے، لاہور نہیں جا رہی، کوٹا جا رہی ہے، بولان میں بیٹھ رہا ہے، اب سفر کر رہا ہے، لاڑکانہ پہنچا، لاڑکانوں سے شکارپور سے آگے جیکما آباد، جھٹ پٹ، دیرہ اللہ یار، دیرہ مراد جمالی، فلاں ڈاڈر پہنچا، سپی پہنچا، یہ اپنی منزل سے دور ہوتا گیا، جو منزل سے دور ہوتا گیا، ٹکٹ ملی تھی، سو گیا، میں تو پہنچوں گا، اب نہ جانے تھے کوٹا پہنچ گیا، لیکن چونکہ ٹکٹ کس کی تھی؟ ٹکٹ کس کی تھی؟ لاہور کی۔ اب کوٹا سے ایک گاڑی آئے گی جو پنجاب جائے گی، ملتان اور پنجاب جائے گی، لاہور جائے گی، اب اس میں وہ سوار ہوگا، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر لاہور پہنچے گا، کیونکہ ٹکٹ تھی ان کے پاس، تھی نا لاہور کی، پنجاب کی ٹکٹ تھی، لیکن دھکا دھوڑوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد پہنچے گا صحیح، لیکن تکلیفوں کے بعد پہنچے گا۔ جس کے پاس توحید ہے، کلمہ توحید ہے، توحید عقیدہ ہے، سمجھا نہیں، وہ جنت میں پہنچے گا ضرور، لیکن تکلیفوں کے بعد۔ دوسری مثال سمجھیں، اب میرے طرف توجہ کریں سارے ساتھی۔ اب یہ ایک ریاضی کا مسئلہ، 1 پھر 0، 1 ہے پھر 0، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ 10 شاباش، کیا کہیں گے؟ پھر 1 0 اور لگاؤ، 100، پھر 1 0 اور لگاؤ، ہے نا؟ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ 1 لکھتا ہی نہیں، 1 کو کاٹ دیتا ہے، بھائی بھول گیا یا جان بوجھ کر 1 نہیں لکھتا، 0 0 لگاتا گیا، 0 0۔ اب اس کی ویلیو ہے؟ 0 کی ویلیو ہے؟ توجہ کریں، اس 0 کی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو تب ہوگی جب 1 لگائیں گے آپ، 100، 1000، سمجھا نہیں، 10,000، پھر 1,00,000، اب ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، 0 لگانے سے ویلیو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ 1 نکالیں گے تو 0 کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اب مین ہے
چلو توجہ کریں، مین مسئلہ ہے توحید، جو مین مسئلہ ہے توحید. اگر توحید نہیں ہے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کر رہا تھا، بیوہ عورتوں کے ساتھ کی خدمت کر رہا تھا، یتیموں کے ساتھ کسی کے دکھ و درد میں شامل ہو رہا تھا، وہ سارے ضائع ہو گئے کیونکہ ایک نہیں ہے نا، کیونکہ کلمہ نہیں ہے نا. جو کلمہ نہیں ہے نا، توحید نہیں ہے نا. مین بات توحید ہے نا. جب توحید نہیں ہے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. دو مثال نہیں، تیسری مثال سمجھے. اللہ اکبر. کوئی ایسا بندہ ہے، ملک میں رہ رہا ہے، ملک پاکستان میں رہتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا، ملک کے قانون کو نہیں مانتا، وزیر اعظم کو، فوج کو نہیں مانتا. باغی ہے نا. جب باغی ہو گیا تو بادشاہ، وقت کا بادشاہ، وزیر اعظم، حکومت اس کو ملک بدر کر دے گی. جو ملک بدر کرے گی. جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے، جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے، وہ ملک بدر ہوگا، مانا وہ جہنم میں داخل ہوگا. کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ ملک بدر. اگر ایک ایسا بندہ ہے جو ملکی قانون کو مانتا تو ہے، ملکی قانون کو مانتا ہے، لیکن کبھی چوری، کوئی واردات بھی کرتا ہے، کوئی واردات بھی کر لی، کوئی ڈاکہ زنی بھی کر دی، ہے تو ملک کا رہنے والا، ملک کے قانون کو مانتا ہے، لیکن ایسا ہے کبھی ڈاکہ زنی کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، اس کو پکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کو جیل میں رکھا جائے گا. جو جیل میں رکھا جائے گا. اب سزا کاٹے گا نا، سزا کاٹے. اسی طرح جس کے پاس کلمہ ہے اور اعمال نہیں ہے تو اس اعمال نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، پھر جہنم سے سزا کاٹ کر پھر جنت میں داخل ہوگا. آئے بس سمجھ میں. ربما يود الذين كفروا لو كانوا يعلمون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بار بار تمنا کریں گے وہ کافر لوگ، تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اب کب تمنا کریں گے؟ جب وہ مسلمان اپنی سزاؤں کی، اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں. جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں. وہ کافر ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو نکل رہے ہیں، یہ تو جہنم سے نکل رہے ہیں. تو اس وقت وہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جس طرح یہ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید ضروری ہے عزیزو. توحید میں لچک نہ ہو، توحید میں کوئی جھول نہ ہو. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی حاضر، وہ بھی حاضر. ایسا عقیدہ نہ رکھنا. آج کل ایسے لوگ بہت سے ہیں، ہاں، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی. دورنگی چھوڑ کر یک رنگ بن جا. چاہنے دورنگی چھوڑ کر یک رنگ بن جا، سراسر موم ہو یا سنگ بن جا. دگنی پالیسی، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ کیسے؟ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے عزیزو. مین بات ہے توحید. توحید میں لچک نہ ہو، توحید میں کوئی جھول نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز جنت میں داخلہ ہوگی. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ اس عقیدے پر، اس نظریے پر انشاءاللہ زندگی میں جتنے بھی مشکلات آئیں تو مشکلات برداشت کرنی ہے. توحید